بعد۔ نبی رحمت، رسول محتشم، شفیع معظم، فخر آدم و بنی آدم، منبع کائنات، باعث تخلیق کائنات، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، حبیب کبریا، احمد مصطفیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز بزرگوں، دوستوں، تمام نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ جمعۃ المبارک ربیع الاول کا آخری جمعہ ہے، تو اس میں یہ جو ماہ مقدس ہے، یہ ایک ماہ میں نہیں بلکہ ساری زندگی بھی بندہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان کو بیان کرے، میرے آقا کی شان ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ایسا بدبخت انسان آیا جس نے یہ کہا کہ نہیں، وہ ہمارے جیسے، معاذ اللہ، وہ ایک گاؤں کے چودھری جیسے، یا وہ ہماری طرح بشر بن کے آئے، صاحب وہ ہماری طرح بشر تو ضرور بن کے آئے، لیکن آپ ایسے بشر بن کے آئے کہ آپ کا ثانی کوئی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان کا سایہ نہیں۔ کسی شاعر نے بڑا خوب فرمایا کہ میں تو کہتا ہوں کہ دو جہاں پہ ہے سایہ تیرا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے، آپ کے صدقے سے اور آپ کی وجہ سے ہی یہ نظام کائنات کا چل رہا ہے۔ اگر رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لاتے تو یہ کائنات کا نظام، یہ زمین و آسمان، یہ فلک و پہاڑ، یہ کسی چیز کا بھی وجود نہ ہوتا۔ انسان کا وجود، انسان کا اگر جسم وجود میں آیا، انسان وجود خود آیا، تو صرف اور صرف اللہ رب العزت نے اس لیے اس کو پیدا فرمایا ہے کہ اپنے محبوب کا صدقہ پیدا فرمایا ہے۔ اگر حضور کو پیدا نہ کرنا مقصود ہوتا تو المختصر یہ کوئی چیز بھی نہ پیدائش تو دور کی بات ہے، بلکہ کسی چیز کا خیال کرنا بھی بڑی دور کی بات ہے۔ میں نے جو آیات مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ وہ آیت مقدسہ ہے جو مشہور آیتوں میں سے ہے۔ ہر میرے بھائی کو یہ آیت آتی ہے، ہر نوجوان کو آتی ہے، کیونکہ اس میں شان نبوت ہے، اس میں شان مصطفیٰ کو بیان کیا۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے
پورا قرآن ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیات مقدسہ میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا ہم نے نہ بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت ہی رحمت پیدا فرمایا ہے، یعنی آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ کوئی کافر ہو یا مومن، نیک ہو یا بد، آپ ہر کے لیے رحمت ہیں۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے میرے بھائیوں، کافر کے لیے آپ صرف دنیا میں رحمت ہیں، اور مومن کے لیے آپ دنیا میں بھی رحمت ہیں، آپ آخرت میں بھی رحمت ہیں۔ کافر کا حصہ اس دنیا میں اس کو دیا جائے گا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کے لیے آخرت میں بھی رحمت ہیں۔ تو ایک جہان کی بات نہیں کی، اللہ رب العزت نے فرمایا تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب دیکھنا یہ ہے، پانی بھی اللہ کی رحمت ہے، آگ بھی اللہ کی رحمت ہے کسی حد تک، اولاد بھی اللہ کی رحمت ہے، لیکن پانی جو ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، یہ نعمت ہے ہمیں عطا کی ہے۔ تو اگر پانی اپنی حد تک رہے گا یہ ہمارے لیے رحمت ہے، اگر یہ طوفان کی صورت میں بن کر یہ ہاڑ کی صورت میں پانی آ جائے، زیادہ پانی آ جائے، تو یہ رحمت نہیں بلکہ لوگ کہیں گے زحمت بن گئی ہے۔ تھی تو رحمت، لیکن اب ہمارے لیے زحمت بن چکی ہے۔ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ مشکل ترین ہو جاتی ہے اس وقت جب پانی ایک سیلاب کی صورت میں آ جاتا ہے۔ میں نے کہا پانی رحمت تھی اللہ کی، لیکن اس وقت تک جب تک اپنی حد کو تجاوز نہ کرے۔ ہوا اللہ کی رحمت ہے اس وقت تک جب تک اپنی حد میں رہ کر ہوا آئے۔ جب اگر طوفان کی صورت میں آ جائے یہ لوگوں کے گھروں کو گرا دیتی ہے، اگر طوفان کی صورت میں آ جائے کوئی درخت باقی نہیں بچتا، بلکہ یہاں تک کہ کئی چیزیں اڑا کر لے جاتی ہے۔ یہ تھی رحمت جس کے بغیر انسان زندہ بھی نہیں رہ سکتا، لیکن اس وقت تک رحمت تھی جب تک ایک حد کے اندر، ایک لمٹ کے اندر تھی۔ اگر اپنی حد کو تجاوز کر جائے پھر یہ رحمت نہیں ہے، بلکہ سب کہیں گے زحمت بن گئی۔ اور آگ بھی اللہ کی رحمت ہے، اگر نہ ہو تو بندہ کچھ پکا بھی نہیں سکتا، تو جب پکائے گا نہیں کھائے گا کیسے؟ لیکن اگر یہی آگ کسی کے گھر کو لگ جائے، معاذ اللہ، اللہ نہ کرے، کسی کے قیمتی چیز کو لگ جائے، وہ کہے گا یہ تو میرے لیے زحمت بن گئی ہے۔ تو اولاد بھی اللہ کی رحمت ہے۔ بندہ دعا کرواتا ہے، پیر صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، میرے حاجی صاحب دعا فرما دیں اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دیں۔ بندہ دعا کرواتا ہے، مارا پھرتا ہے، اگر وہی اولاد مانگی تو رحمت تھی، اگر بڑے ہو کر کسی چوک میں جا کر اپنے باپ کی عزت کو خراب کرے، اپنے باپ کا گریبان پکڑے، اور اگر اپنے باپ کی عزت پہ اس کے باپ کی عزت پہ کوئی ہاتھ کھڑا کرے، تو پھر وہ باپ بھی کہے گا کہ یار اس اولاد سے تو میں اسی طرح اچھا تھا، یہ اولاد تو میرے لیے زحمت بن گئی ہے۔ میں نے کہا ہر چیز اللہ رب العزت نے رحمت عطا فرمائی ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو اس میں زحمت بھی ہے،
لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی رحمت بن کر آئے ہیں کہ کوئی جتنی مرضی محبت کر لے، حضور ایسی رحمت بن کر آئے ہیں جس میں زامت کا پہلو موجود نہیں ہے، جس میں زامت کا پہلو موجود نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی رحمت بن کر آئے ہیں اپنے غلاموں کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے، اپنوں کے لیے بھی، غیروں کے لیے بھی۔ حضور ایسی رحمت ہیں، ایسی رحمت ہیں کہ جب کفار مکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے تو حضور ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ بد دعا حضور نے کبھی نہیں فرمائی۔ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کہیں تو اس بستی کو، یہ جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، ان کو نیست و نابود نہ کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی رحمت بن کر آئے ہیں کہ حضور نے کہا جبریل اگر اللہ ان کو نیست و نابود کر سکتا ہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے، ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے۔ حضور ایسی رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو مومنوں اس پہ ناز کرنا چاہیے۔ میرے مسلمان بھائیوں، امام الانبیاء کے غلاموں، یہ جو حضور رحمت بن کر آئے ہیں، انہی کی رحمت کے صدقے سے آج ہمارے اندر کون سا ایسا عیب ہے جو نہیں پایا جاتا، جو پہلی قوموں میں نہیں تھا؟ تو آج ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ وجہ صرف یہی ہے، اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب جب تک تو ان میں موجود ہے میں ان پہ عذاب نازل نہیں فرماؤں گا۔ یہ حضور کی رحمت ہے ہمارے اوپر۔ تو آؤ مدینے کی گلی میں چلتے ہیں، مدینے کی گلی میں چلتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ آپ نے کیسے کیسے کام کیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسے مقام و مرتبہ، ایسی بلندی والے مقام عطا فرمائے۔ جناب امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور خلافت ہے۔ بات بڑی توجہ طلب ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کرو۔ آپ کا دور خلافت ہے تو کسی نے نا ایک شخص کو پکڑ کر وہ لوگ لے آئے اور کہنے لگے کہ امیر المومنین یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، یعنی اس نے ہمارے باپ کو مارا ہے، قتل کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت فاروق اعظم آپ نے کہا تو بتا کیوں تو ان کے باپ کا قاتل ہے؟ ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے امیر المومنین ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ میں ان کے باپ کا قاتل ہوں، لیکن میں قصداً دل کے ارادے سے ان کے باپ کو قتل نہیں کیا، دل کے ارادے سے ان کے باپ کو قتل نہیں کیا۔ دیکھیں سچ، کتنی برکتیں ہیں سچ میں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا پھر کیا ہوا؟ تم نے اگر دل کے ساتھ بھی اس کو نہیں قتل کیا، ارادہ ہی نہیں تھا، تو پھر قتل کیسے کر بیٹھا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں آ رہا تھا اپنی سواری پہ، اونٹ پہ، تو اونٹ نے ان کا تھوڑا سا چارہ کھا لیا، تو یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ اس باپ کے بیٹے ہیں، ان کے باپ نے پتھر اٹھا کے میری سواری کو مار دیا، اونٹ کو مارا، مجھ سے رہا نہ گیا، برداشت نہ ہوا، میں نے وہی پتھر اٹھا کر کے دوبارہ اس پہ پھینک دیا، اور اسے ایسا لگا کہ وہ اس پتھر کی تاب نہ لا سکا، بلکہ وصال ہو گیا اس کا۔ تو جناب فاروق اعظم نے ان کو پھانسی کی جو ہے سزا سنا دی، کہا تیرے لیے یہ حکم ہے۔ تو وہ شخص جو قاتل تھا وہ کہنے لگا امیر المومنین مجھے جو حکم ہے آپ کا لگا دینا، لیکن میری کچھ شرط ہے۔ کہا کیا شرط؟ کہا مجھے 3 دن کے لیے مہلت دی جائے، 3 دن کے لیے مہلت دی جائے۔ تو کہا کہ اپنا کوئی گواہ پیش کر جو تمہاری ضمانت دے۔ اب بھی اگر کسی نے کسی کو لے کے آنا ہو، وہ اس کی کوئی نہ کوئی ضمانت ضرور ہوتی ہے کہ میں فلاں بندے کی ضمانت دیتا ہوں، اس کو اتنے دن کے لیے مہلت دے دیں۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم نے کہا
کہ تم ضمانت دیتے ہو؟ کوئی بندہ ہے آپ کا ضمانتی؟ آپ نے چاروں سمت ادھر بھی دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، آگے دیکھا، کوئی ضمانتی نہیں ملا۔ جب پریشان ہوئے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ آپ نے کہا امیر المومنین ان کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ جب ضمانت دے دی، المختصر 3 دن گزر گئے، چلا گیا، چھٹی مل گئی۔ اب 3 دن جو آخری وقت تھا، لوگ بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے، وہاں مجمع پھر کھڑا ہوا کہ آج اس کے آنے کا موقع ہے، دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا بنتا ہے۔ لوگ کھڑے ہیں، لوگ حضرت ابو ذر غفاری کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اجنبی شخص تھا جس کی تو نے ضمانت دے دی ہے، اگر وہ نہ آیا، ابھی تک تو آیا نہیں ہے، اس کا وقت مکمل ہو گیا ہے، تو یہ پھانسی کا پھندے پہ تجھے جھولنا پڑے گا، یہ تجھے اپنی گردن میں ڈالنا پڑے گا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ضمانت دی تھی، میں اپنے گلے میں ڈال لوں گا۔ تھوڑا وقت گزرا تو گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آیا، تو جب قریب آیا وہ شخص تو پہچانا گیا کہ یہ وہی ہے جو قاتل تھا۔ واپس آیا، مسلمانوں دیکھو ہماری تاریخ کیا کہتی ہے۔ میرے بھائیوں، سچ میں کتنی برکتیں ہیں۔ جب قریب آیا، جناب فاروق اعظم نے پوچھا ابو ذر غفاری، یہ اجنبی شخص تھا جسے تو جانتا بھی نہیں تھا، تو نے کیسے اس کی ضمانت دی تھی؟ تو جناب ابو ذر غفاری کے کلمات سنو۔ آپ نے ایسا جملہ کہا، آپ نے کہا کہ یہ سرکار کے مدینے میں تشریف لایا تھا، اگر آج اس کی ضمانت کے لیے کوئی نہیں اٹھا، میں اس لیے اٹھا تھا کہ کل قیامت کے دن یہ روز محشر میں ہماری شکایت نہ کر دے کہ حضور میں تو سچا تھا، میں نے تو سچ بتا دیا تھا، لیکن مدینے میں مجھے کوئی ضمانت دار ہی نہیں ملا، کسی نے میری ضمانت کے لیے کوئی اٹھا ہی نہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین نے پوچھا کہ تو چلا گیا تھا، تو اجنبی شخص تھا، تجھے تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، تجھے کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا، پہلے تیری گواہی دینے والا کوئی نہیں تھا، ایک نے تیری گواہی دے دی، ضمانت اٹھا لی، تو اگر تو چلا گیا تھا تو تیرا دل واپس کیسے موت کی طرف رخ موڑنے کو تیرا دل کیسے چاہا؟ تو نے دوبارہ کیوں اس طرف آیا ہے؟ اگر تو نہ بھی آتا، تجھے تو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا۔ تو وہ جو قاتل تھا وہ کہنے لگا کہ مجھے پہچانتا کوئی نہیں تھا، لیکن اگر کل روز محشر کے دن مجھ سے پوچھ لیا جاتا تو میں کیا کرتا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں اجنبی شخص تھا، میری کسی نے ضمانت اٹھائی، اگر آج میں نہ آتا تو قیامت تک اجنبیوں پر کوئی بھی بھروسہ نہ کرتا۔ اگر آج میں نہ دوبارہ واپس آتا، میں موت سے بچ جاتا، موت تو ویسے بھی ایک دن آنی تھی، لیکن قیامت تک کسی نے اجنبی پر بھروسہ نہیں کرنا تھا۔ جب یہ بات کہی نا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس اس باپ کے جو قتل ہوا تھا اس کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ عرض کرنے لگے امیر المومنین، ہم نے ان کو معاف کر دیا، یہ بڑا سچا آدمی ہے، ان کو معاف کر دیا۔ دیکھیں سچ میں کتنی برکتیں ہیں، سچی بات کی، پتہ چلا موت بھی سامنے کہا جائے کہ تیرا سر قلم کر دیا جائے گا، تو سچ سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ سچ میں اتنی برکتیں ہیں، سچ ہی تھا تو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت حضور کے ساتھ چلے جب سارے کفار جو ہیں وہ حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے کے پیچھے پڑے تھے۔ تو جب سچ کے ساتھ چلے تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں قرآن نازل فرما دیا، فرمایا اے ابوبکر تو اکیلا نہیں ہے میرے محبوب کے ساتھ، بلکہ تیسرا میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ سچ کی برکتیں تھی، اور سچ کو کسی موڑ پہ بھی کوئی آنچ نہیں ہے۔
اور صحابہ نے حضور علیہ تحیت و ثنا آپ کے اسوہ حسنہ کو اس طرح اپنایا، اتنی محبت کی کہ اس کی محبت نے، میرے آقا نے ان کی محبت کے جواب میں ان کو کیا انعام عطا فرمایا۔ ایک صحابی تھے، ظاہر ان کا نام تھا، وہ باہر دیہاتوں سے نا دیہاتوں کی چیزیں جو ہیں وہ لا کر مدینے میں بیچا کرتے تھے، دیہاتوں کی چیزیں لا کر مدینے میں بیچا کرتے تھے۔ تو جب مدینے میں آ کر بیچتا تھا تو میرے آقا علیہ تحیت و ثنا انہیں مدینہ شہر کے تحفے عطا کیا کرتے تھے۔ کیسے خوش نصیب وہ صحابی تھے جن کو ید اللہ والے ہاتھوں سے وہ تحفے ملتے تھے، تحائف ان کو میسر آتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم نے حضور کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جمعۃ المبارک کے صدقے ہم سب کو روز محشر کے دن ید اللہ والے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائے۔ جب وہ دیہاتوں کی چیزیں لا کر کے وہ دیتا تو حضور علیہ تحیت و ثنا مدینہ شہر کے تحفے اس کو عطا فرماتے۔ ایک دن نہ وہ کوئی چیز بیچ رہا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز محبت دیکھیے، حضور کا انداز محبت دیکھیے۔ میرے آقا نے پیچھے سے آ کر کے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ اس کو کہتے ہیں کولی برنا۔ آپ نے بھی کبھی کیا ہوگا، جو گہرا دوست ہو نا، جانی جگری دوست ہو، اس کو بندہ آ کر کے ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، پھر وہ نام لیتا ہے فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، بندہ کہتا ہے، یہ تو کہتا ہے دن رات مجھے تیرا ہی خیال ہے، میں تیرے خیال میں رہتا ہوں یار، تو تو میرے دل میں رہتا ہے۔ تو بندہ آزمانے کے لیے کہتا ہے کہ میرا نام بلا کس نمبر پہ آتا ہے، کس نمبر پہ جا کے میرا نام لیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ید اللہ والے ہاتھ ان کی آنکھوں پہ رکھے۔ جب آنکھوں پہ رکھے وہ بولتا نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے وہ بولتا ہی نہیں ہے، بولتا نہیں آگے سے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آمنہ کے لال آنکھوں پہ آئے اور آمنہ کے لال کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے اور پتہ نہ چلے کون ہے۔ پتہ تو اس وقت ہی چل گیا تھا جب ید اللہ والے ہاتھ محمد عربی کے آنکھوں پہ لگ گئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ رکھے تو حضور نے ہاتھوں کے ساتھ دبایا، بولو ذرا میں کون ہوں، تو وہ بولتا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ بولتا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نا اپنی کمر جو ہے وہ علم نشرہ کے سینے کے ساتھ لگا کر اس طرح کرنے لگا، علم نشرہ کے سینے کے ساتھ اپنی کمر لگا لی۔ کیسا خوش نصیب وہ صحابی تھا جس نے حضور کے ہاتھ جو تھے تحفے بھی لیے، آنکھوں پہ بھی رکھوائے، اور صاحب علم نشرہ کے سینے کے ساتھ اپنی کمر بھی لگا لی۔ کیسا صحابی تھا وہ۔ جب رکھے نا تو حضور علیہ تحیت و ثنا نے خود ہاتھ چھوڑ دیے تو میرے حضور نے فرمایا کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ ہے تو غلام لیکن کون ہے جو اس کو خریدے گا؟ عرض کرنے لگا حضور میری تو قیمت ہی کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی نہیں خریدنے والا، مجھے کوئی نہیں ہے خریدنے والا۔ حضور نے فرمایا تو اتنا سستا نہیں ہے، بلکہ آج میرے ہاتھ تیرے چہرے پہ لگ گئے ہیں، اب سے تم مہنگا ہو گیا ہے۔ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کو پایا، حضور علیہ تحیت و ثنا کے جلووں کو دیکھا، حضور کے مکھڑے کو دیکھا، وہ اس طرح نہیں رہے، بلکہ ان کو جنت میں، دنیا میں ہی جنت کی بشارت اللہ رب العزت نے سنا دی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بشارت سنا دی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک وہ واقعہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں اس بات کو پورا کر لوں، یہ جو شخص تھے نا تو ان کا نام تو بظاہر اور تھا، لیکن حضور نے نا ایک دن ان کے ہاتھ لمبے لمبے تھے، لمبے لمبے، تو حضور نے فرمایا یا ذوالیدین، اے لمبے ہاتھوں والے، اے لمبے ہاتھوں والے۔ تو کسی نے نام پوچھنا نا تو اس نے کہنا نام وہی ہے جو حضور نے رکھ دیا ہے۔
نام میرا ذوالیدین ہی ہے، ساری عمر نام ہی نہیں بتایا، کہا نام میرا وہی ہے جو مدینے کے تاجدار نے رکھ دیا ہے، جو آمینہ کے لال نے رکھ دیا ہے، جو کل کائنات کے والی نے رکھ دیا ہے، احمد مختار نے رکھ دیا ہے، نام میرا وہی ہے ذوالیدین۔ تو آپ کو پتا ہے حضور کے صحابہ، یہ ایک صحابی کا واقعہ نہیں ہے، دوسرے جو تھے حضرت سفینہ، سفینہ کہتے ہیں کشتی کو جو بہت زیادہ وزن اٹھانے والی ہوتی ہے، سفینہ نوح بھی تھی، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضور نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جنگ میں یا جہاں کہیں بھی میرے صحابہ آئیں تو آپ نے پیچھے پیچھے آنا ہے، اگر کسی کی کوئی چیز گر جاتی ہے وہ آپ نے اٹھانی ہے۔ ایک دن نا وہ بہت زیادہ سامان پیچھے اٹھایا ہوا ہے، وہ حکم کس کا تھا؟ وہ سرکار مدینہ کا حکم تھا۔ بہت چیزیں اٹھائی ہیں، کسی کی چپل اٹھائی ہے، کسی کا امامہ اٹھایا ہے، کسی کی تلوار اٹھائی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میرے صحابی تو سفینہ ہے، تو کشتی ہے، اتنا وزن اٹھاتا ہے؟ تو وہ صحابی فرماتے ہیں اگر مجھے کسی نے بھی پوچھنا نا تیرا نام کیا ہے، کہا نام وہی ہے جو حضور نے رکھ دیا ہے، میرا نام سفینہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ جنگل میں قافلے سے پیچھے رہ گئے، پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے نا حضور کے امر کے مطابق، حکم کے مطابق، حضور کے حکم کے مطابق پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے، سامان اٹھاتے تھے، اگر کوئی گر جاتا تو ایک دن پیچھے رہ گئے، آگے سے شیر آیا انسانی شکل دیکھ کر، شیر آپ کی طرف بڑھا نا تو آپ نے اپنا ہاتھ سامنے کیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، آپ اور میری جیسا آدمی نہیں تھا بلکہ وہ محمد عربی کا غلام تھا۔ شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، شیر کی، جب شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں محمد عربی کا غلام ہوں، میری طرف آنا تو ذرا سوچ سمجھ کر میری طرف قدم بڑھانا۔ جب حضور علیہ السلام کے غلام نے یہ بات کہی، امام الانبیاء کے غلاموں، شیر جو ہے وہ اپنی دم ہلانے لگ پڑا، دم ہلا رہا ہے، پھر آپ کو پتہ نہیں تھا کہ قافلہ کدھر پہنچ گیا ہے، تو شیر آگے آگے چلا، وہ ہوتی ہے نا ایک پروٹوکول گاڑی، یہ صحابی کو شیر پروٹوکول دے رہا ہے۔ آج اگر انسان کو انسان پروٹوکول دیتا ہے، یہ تو انسانوں کی بات ہے، میرے نبی علیہ تحیت والثناء کے صحابہ کا مقام یہ ہے کہ جانور بھی، پرند بھی، چرند بھی، درندے بھی میرے نبی کے صحابہ کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ پروٹوکول دیا، کیا پروٹوکول تھا؟ کہ آگے آگے شیر چل رہا ہے اور پیچھے پیچھے صحابی جا رہے ہیں، اور یہ آوازیں کستا ہے، آوازیں نکالتا ہے کہ آگے کوئی چیز ہے تو وہ سائڈ پہ ہٹ جاؤ، محمد عربی کا غلام آ رہا ہے، حضور کا غلام آ رہا ہے۔ تو جب قافلے کے ساتھ حضرت سفینہ کو ملایا تو شیر واپس آ گیا۔ یہ ہے محمد عربی کے غلاموں کی شان، اور شان اتنی بلند و بالا ہے، اتنی بلند و بالا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ نے اس طرح نا کچھ لکیریں کھینچی، کچھ ادھر کو کچھ ادھر کو، اور ایک لکیر جو تھی وہ سامنے کی طرف کھینچی۔ حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سے میرے اپنے امتیوں کے لیے فرمایا یہ بھی راستے ہیں، لکیریں کھینچ کے بتایا۔ آج بھی ہم اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو زمین پہ بتاتے ہیں کہ اس طرف کو جانا، اس طرف کو جانا، یہ راستہ نہیں ٹھیک ہوگا، بلکہ اس راستے پہ جائے گا تو تجھے منزل مل جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے وقت کے لیے اپنے امتیوں کے لیے یہ پیغام جاری فرما دیا۔ حضور نے حکم فرمایا یہ بھی راستے ہیں، یہ بھی راستے ہیں، یہ بھی راستے ہیں، لیکن ایک راستہ یہ بھی ہے جو میرا اور میرے صحابہ کا راستہ ہے، جو بندہ اس راستے پہ چلے گا وہ صحیح عقیدے پہ چلے گا، وہ صحیح مذہب پہ ہوگا، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوگا۔ صحابہ کا راستہ کون سا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا ان طرح ایمان نہ لے کے آنا جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخرت پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے
یا اللہ کون ایمان والا ہو سکتا ہے؟ فرمایا انہوں نے محمد عربی کا تو ذکر ہی نہیں کیا۔ اگر وہ رسول خدا علیہ تحیت و ثنا پہ بھی ایمان لائیں گے، یوم آخرت پہ ایمان لائیں گے، اچھی بری تقدیر پہ ایمان لائیں گے، اور دوبارہ اٹھنے پہ ایمان لائیں گے، زندہ میں کرنے والا ہوں میری ذات پہ ایمان لائیں گے، فرمایا وہ ایمان والے ہیں، وہ میرے صحابہ کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ میرے صحابہ نے بھی یہی شہادتیں دی، میرے صحابہ نے بھی یہی گواہیاں دی ہیں۔ تو یہ تھا آج کے جمعے کا عنوان، کہ میں جاتے وقت آپ کو یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ میرے بھائیوں، یہ حضور علیہ تحیت و ثنا کا اسوہ حسنہ ہے۔ یہ ہماری تاریخ کیا کہتی ہے؟ آپ نے سنا کہ سچ میں کتنی برکتیں ہیں، اور اگر وقت ہوتا تو میں آپ کی سماعتوں کی نظر اور کچھ کرتا، وقت مکمل ہو گیا ہے۔ تو ساری باتوں کی ایک بات ہے، اور جس طرح ساڈے بزرگ پنجابی کہندے ہوندے نا کہ 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ، ساریاں گلاں دی محترم ایک ہی گل ہے کہ جیڑی گل سنیے او دے تے عمل کریے۔ جیڑی بھی بڑیاں تقریراں سننے ہاں، بڑے مطالعہ، بڑے سارا کچھ، بڑیاں کتاباں، بڑیاں ڈگریاں، بڑا سارا کچھ، لیکن عمل، ہمارے ہاتھ سے عمل کا دامن جو تھا وہ چھوٹ گیا ہے۔ ہمیں کس بندے کو نہیں پتا کہ چوری کرنا گناہ ہے؟ کس بندے کو نہیں پتا کہ نظر اٹھا کے کسی کی طرف اور نظر سے دیکھنا گناہ ہے؟ ہر بندے کو پتا ہے۔ پتا ہونے کے باوجود جو اپنی اولادوں کو نہیں سمجھاتے، ان کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیوس آدمی جو ہے وہ جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کرے گا۔ سونا دیوس کون ہے؟ کہا وہ جن کو پتا ہو کہ میری اولاد خراب راستے پہ جا رہی ہے، پھر بھی وہ سمجھاتا نہ ہو۔ ہمارے اندر سے عمل کا جو دامن تھا ہم نے اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، عمل سب سے پہلے ہے۔ زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اختیار ہے، جو تو نے کرنا ہے کر لے، لیکن ایک دن تو رب کائنات کے سامنے کھڑا ہوگا، اس دن کیا جواب دے پائے گا؟ تو اس لیے حق سنا جائے، حق پہ عمل کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، آخر میں یہی التجا ہے کہ جو بھی بات سنو اس کو اس کا اپنے ہاتھوں میں اس طرح مضبوطی سے اپنے سینے میں تھام لو کہ آج کے بعد دوبارہ یہ کام نہیں کرنا، بلکہ سچ میں بڑی برکتیں ہیں۔ حضور کا اسوہ حسن ایسا ہے، میرے حضور کھانا کھایا کرتے تو اس طرح کھاتے، دائیں ہاتھ سے کھاتے، چبا کے کھاتے۔ یار اگر ہم نے دیکھیں، ہم نے کپڑے پہننے ہیں، کپڑے ویسے بھی پہن لیے، اگر بندہ محمد عربی کی سنت سمجھ کر پہنے گا ثواب بھی ملے گا، کپڑے بھی پہن لے گا۔ کھانا کھانا ہے، اگر ہم بسم اللہ شریف پڑھ کر کھائیں گے، سنت کے مطابق کھانا کھائیں گے، کھانا بھی کھا لیا، شیطان بھی ساتھ نہیں بیٹھا، بلکہ محمد عربی کی سنت پہ عمل بھی کیا گیا۔ اور حضور نے فرمایا جو میری سنت پہ عمل کرے گا، کس کو پتا نہیں کہ یہ جو داڑھی ہے یہ میرے آقا کی سنت ہے؟ کہتے ہیں ہمارا منہ نہیں اچھا نہیں لگے گا، خوبصورت نہیں لگے گا۔ او میرے بھائیوں، میرے مسلمان نوجوان بھائیوں، یہ ذرا اس بات پہ توجہ کریں کہ یہ جو آپ نے یہ جو بات پکڑی ہوئی ہے کہ داڑھی میں کون سا دین ہے، میرے بھائیوں اگر اتنا چہرہ خوبصورت نہ لگنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے چہرے پہ داڑھی نہ سجاتا۔ ہم سارے کام کرتے ہیں، اگر ہم مسجد میں آتے ہیں نیت یہ لے کر آئیں اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، نماز بھی مکمل ہو جائے گی، اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔